ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخلق وعياذ الله وأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام احباب نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ. واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کی خدمت میں چند باتیں، چند گزارشات جس عنوان کے ساتھ عرض کروں گا اس کا تعلق اسلام کے عطا کردہ بنیادی انسانی حقوق ہے. یہ موضوع اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ 10 دسمبر ہر سال انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے عنوان کے ساتھ منایا جاتا ہے، یعنی انسانی حقوق کا عالمی دن. اور دنیا کے سامنے جو تعصب مغربی تہذیب کے حوالے سے پیدا ہو رہا ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے اندر اور عمومی طور پر دنیا کے اندر، کہ شاید دنیا انسانی حقوق سے اسی وقت آگاہ ہوئی ہے جب اس کا تصور مغرب کی طرف سے آیا. تو لہذا آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں میں اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور پوری انسانیت کا دین ہے، تمام طبقات کا دین ہے، ہر خطے کے لوگوں کا دین ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنا مخاطب بناتا ہے. تو اس میں پوری انسانیت کے حقوق کو، ایک ایک طبقے کے حقوق کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس کا آج بھی مغربی معاشروں کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ جو تذکرہ ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا جو اسلام نے جس انداز میں، بڑے جامع انداز میں ہر طبقے کے بارے میں بات کی اور ان کے حقوق کا تعین کیا. یہ موضوع، اس کا یہ پہلو میں تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بنیادی انسانی حقوق کا جو تصور اہل مغرب کی طرف سے اس وقت دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کو انسانی حقوق سے آگاہ ہم نے کیا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جس سے بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ دنیا کو انسانی حقوق سے، اور وہ بھی پوری جامعیت کے ساتھ، سب سے پہلے انسانی تاریخ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے روشناس کروایا. جب آپ اپنی دعوت اور تبلیغ کے اختتامی دور کے اندر داخل ہوئے اور خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کا خلاصہ گویا کہ پیش کیا، وہ خطبہ جو ہے وہ پڑھنے والا ہے، اس کے نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں وہ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے. لہذا یہ انسانی حقوق کا سب سے اولین تصور جو ہے وہ اسلام نے پیش کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا کہ کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ہر بات آج میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں اس کو روند کر اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو یہ اسلام نے بات کی ہے. لیکن دنیا کے اندر پریپوگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ شاید انسانی حقوق سے دنیا آشنا ہی اس وقت ہوئی ہے
جب مغرب نے اس کو اپنا عنوان بنایا. تو لہذا میں آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کو یورپ اور مغرب کے اندر ڈارک ایجز کہا جاتا ہے نا، قرون مظلمہ، وہ ڈارک ایجز کیا کہ سارے حقوق بادشاہ کے لیے ہیں، فوج کے لیے ہے اور جاگیردار طبقے کے لیے ہے. یہ تین طبقات ہیں جو مل کر عوام کا استحصال کر رہے تھے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں یہ تین مافیاز، بادشاہ، فوج جو بڑا مذہبی رہنما عیسائیت کے اندر، اور پھر جاگیردار اور امراء کا طبقہ. تو لہذا اس کے خلاف جو رد عمل ہوا تو اس کے نتیجے میں وہاں پر انسانی حقوق کا ایک ارتقاء آپ کو نظر آتا ہے. تاریخ پر نظر ڈالے تو 1037 وہ پہلا موقع ہے جب بادشاہ کے بعض اختیارات جو ہے وہ پارلیمنٹ کو سونپے گئے اور اس پر اتفاق کیا گیا. یہ برطانیہ کی بات میں کر رہا ہوں. ایک معاہدہ ہوا اور اس کے بعد ایک بڑی جامع دستاویز جو انسانی حقوق کی اولین دستاویز کہی جاتی ہے، میگنا کارٹا. یہ 1215 کے اندر یہ ایک معاہدہ لکھا گیا جس کو میگنا کارٹا تاریخ کے اندر کہا جاتا ہے، اور اس میں بادشاہ کے اختیارات کو محدود کیا گیا اور تقسیم کار کچھ حقوق جو ہیں اس معاہدے کے اندر نیٹ پر موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. کچھ بادشاہ کے لیے، کچھ امراء کے لیے، اور کچھ چرچ کے لیے، اور کچھ ضمناً عوام کے بعد حقوق کو تسلیم کیا گیا. اور اس کے بعد ایک لمبی خانہ جنگی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے جو یورپ میں ہمیں نظر آتی ہے، اور بالآخر 1686 کے اندر بل آف رائٹس جو ہے وہ پاس ہوا، جس میں نسبتاً عوام کے حقوق کی بات ذرا زیادہ تفصیل سے کی گئی. یہی وہ دور ہے جب فرانس کا بہت بڑا مفکر روسو، جس کی شورى آفاق کتاب اسی دور کے اندر منظر عام پر آئی، دا سوشل کانٹریکٹ. یہ بڑی انقلابی، فکری اعتبار سے بڑی انقلابی کتاب واقع ہوئی. دنیا کی تقریباً ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے. 1762 کے اندر یہ کتاب چھپی ہے پہلی دفعہ، جس میں انسانی حقوق کی نسبتاً زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کی گئی. اور اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ فرانس کے اندر جو 1799 کے اندر انقلاب آیا تو وہ اصل میں اس کے پیچھے پوری ایک حقوق کی ارتقائی تحریک بھی ہے. اور بعض مفکرین، جس طرح میں نے روسو کا ذکر کیا کہ وہ دا سوشل کانٹریکٹ، اس ٹائپ کی کتابیں جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے وہ مغرب کے اندر انقلاب کا باعث اور سبب بنی ہے. اور 1799 کے اندر بادشاہت ختم کر دی گئی، جمہوریت قائم ہوئی، اور بہت سارے عام لوگوں کے حقوق کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنایا گیا. اور اسی وجہ سے فرانس کی جمہوریت کو تمام جمہوریتوں کی ماں کہا جاتا ہے. امریکہ وغیرہ تو اس کے کہیں بعد ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ برطانیہ کی ایک نوآبادیاتی ایک کالونی تھی، جہاں پر آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم لنکن سے آپ شروع کر لیں، اور کالوں کو جو ووٹ کا حق ہے یہ 1964 میں جان ایف کینیڈی کے دور کے اندر جو صدر تھا امریکہ کا، اس کے دور میں جا کے کالوں کو حق ملا ہے ووٹ ڈالنے کا. میں نے جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا غلط ہے کہ انسان، پوری انسانیت جو ہے وہ انسانی حقوق کے تصور سے اس وقت آگاہ ہوئی جب اس کی تحریک مغرب کے اندر اٹھی. بھائی مغرب میں تو آپ دیکھیے کہ اس کا ابتدائی جو میگنا کارٹا سے اگر آپ شروع کریں تو 1215 ہے، اور درمیان میں بہت ساری امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں، اور پھر بل آف رائٹس. پھر اس کے بعد فرانسیسی پارلیمنٹ نے جو ایک کہہ لیجئے کہ ایک معاہدہ، دا فرینچ ڈکلیریشن آف دا رائٹس آف دا مین اینڈ آف دا سٹیزن، یہ اس عنوان کے ساتھ پاس کر کے عام لوگوں کے حقوق کی بات کی ہے. 1945 کے اندر UN
اور UNO کے اندر جو انسانی حقوق کی دستاویز تھی وہ بالآخر تیار ہونے کے بعد 10 دسمبر 1948 کے اندر وہ منظور ہوئی، جسے عام طور پر یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، یعنی بنیادی انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ 10 دسمبر 1948، اور امریکہ میں کالوں کو ووٹ کا حق کب ملا؟ 1964 کے اندر۔ یہ ساری چیز اب ذرا آپ ذہن میں رکھیے۔ اب میں آپ کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ یہ ہے مغرب کے اندر انسانی حقوق کی بات۔ بنیادی انسانی حقوق سے مغربی معاشرے اب جا کے کہیں آگاہ ہوئے ہیں، لیکن قربان جائیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو یہ اور اس سے کہیں بڑھ کر جامع انداز میں انسانی حقوق سے روشناس کروا کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ آپ اگر پڑھنا چاہیں، دنیا کی تقریباً 20 زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اس کی 30 شقیں ہیں، وہ آپ مختصر ہے بالکل، آپ اس کو ذرا پڑھ لیں اور پھر آپ اس کا جائزہ لیں کہ کیا اس میں سے کون سی ایسی بات ہے کہ جو دنیا کے لیے پہلی دفعہ دنیا کے سامنے پیش کی گئی ہو، بلکہ اس میں تو اب بھی اتنی کمزوریاں ہیں کہ ان کمزوریوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ بنیادی انسانی حقوق کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کتنی جامعیت ہے، اس ڈیکلیریشن سے کہیں بڑھ کر اس میں انسانوں کو حقوق دیے گئے۔ لہذا میں آپ کی خدمت میں، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عام لوگ بھی اس چیز سے پوری طرح آشنا نہیں ہیں۔ ہمارا جو دینی علم ہے وہ بڑا ہی مختصر ہے، سطحی ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ بالخصوص بدقسمتی سے جو یونیورسٹی اور کالجز میں پڑھتا ہے، وہ ان چیزوں کو جب سنتا ہے نا کہ اہل مغرب کے اندر یہ حقوق عام لوگوں کو دیے گئے ہیں، مختلف طبقات کو دیے گئے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں مغرب کا سارا کمال مغرب اور مغربی فکر و فلسفہ اور مغربی تہذیب کا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس عنوان کے ساتھ مغرب دنیا کو اپنی برتری کا احساس دلاتا ہے، ان میں سے ایک بڑی عام چیز وہ یہ ہے کہ دیکھو جی، ہم نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں کو یہ شعور دیا اور عملاً ان کو یہ حق دیا کہ ان کی رائے کے بغیر کوئی حکمران نہیں ہوگا۔ جو بھی نظام حکومت وضع ہوگا، جو بھی ان کا حکمران ہوگا، وہ ان کی رائے کے ساتھ ہوگا۔ عوامی رائے کی طاقت کو اور بالادستی کو کیا تاریخ میں پہلی دفعہ مغرب نے اجاگر کیا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا بالکل ہے، بلکہ یہ شعور کہ عوام کی رائے سب پر بالادست ہے، یہ شعور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو بعض لوگوں نے صلاح اور مشورہ بھی دیا کہ آپ اپنے سے اپنے میں سے جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ نامزد کر دیں، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نامزد کر دیتے تو آپ کی رائے سب سے اعلیٰ ہوتی، سب سے بہتر رائے آپ کی ہوتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کی تربیت جس انداز میں کر دی ہے اور سوسائٹی کو جس سطح پر اٹھا دیا ہے، اب یہ لوگ اتنے تربیت یافتہ ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنا مسلح اور اپنی کرسی کسی ایسے شخص کے سپرد کر دے جو اس کی اہلیت نہ رکھتا۔ ایسی تربیت کر کے اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور واقعتاً ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد لوگ کسی عقیدت کا شکار نہیں ہوئے، کسی خاص نسبت کو انہوں نے پریفر نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ اس وقت کون شخص ہو سکتا ہے
جو رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر امت کی قیادت کر سکتا ہے، ان کی سیادت کا اہل ہے، اور انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس امت کی تربیت پر اتنا اعتماد تھا اللہ کے نبی کو، لوگوں نے کہا بھی کہ کسی کو نامزد کر دیں، فرمایا نہیں، لوگ میرے بعد کسی بہتر شخص کا انتخاب کریں گے، اور پھر لوگوں نے واقعتا نہیں ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا واضح اعلان بھی ہے اور عملی اظہار بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہاری رائے سے ہی جو شخص تمہارا حکمران بنے گا تو وہ تمہاری رائے سے بنے گا، اور تمہاری تربیت بھی ایسی کر دی گئی ہے کہ اب جس کا تم انتخاب کرو گے اس تربیت کے نتیجے میں وہ سب سے اعلیٰ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ عوامی رائے کی بالادستی کا تصور مغرب نے دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ بے شک۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ عوام کی رائے کتنی اہم ہے، اور لوگوں کے اندر یہ شعوری طور پر یہ چیز کس قدر سرایت کر چکی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، اس دور میں ہر دور کے ماحول کے مطابق یہی بہترین لوگ تھے جن کا انتخاب ہوا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ عوامی رائے کی بالادستی اور اس کی حفاظت کے لیے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف نکلے۔ یہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ماتم کرتے رہے اور روتے رہے، اس لیے گئے تھے کہ لوگ یہ سمجھیں، اس قربانی کو شعوری طور پر سمجھیں کہ امام علی مقام کو اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، اس لیے گئے تھے کہ خلیفہ کس کو ہونا ہے اس کا اختیار عام پبلک کو ہونا چاہیے، نہ کہ کسی خاندان اور کسی فرد کو۔ یہ تھا بنیادی چیز۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو لوگوں نے کہا کہ یا خلیفہ اللہ، مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے، لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے خلیفہ، فرمایا نہیں، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو رسول کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا خلیفہ ہونے کا مطلب پتہ سمجھتے ہیں کہ یعنی جو وہ کہیں کہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ذل الہی کا جو تصور ہے یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مذہب کے رستے سے بادشاہوں نے لوگوں پر ایک مذہبی تقدس کا ایک روب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے ذل الہی کا لفظ جو ہے وہ گڑا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کوئی مذہبی رہنما ذل الہی ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی رہنما ذل الہی ہے، بلکہ سید القوم خادم ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں بلکہ میں تو رسول کا خلیفہ ہوں۔ اور دیکھیے کہ ان کے بعد دیگر خلفاء نے خلیفۃ الرسول بھی کہلانا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین۔ اس سے آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ادھر جائیے بچوں کو ذرا، اس چیز کو سمجھیے کہ اصل میں اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عام لوگوں کی رائے کی بالادستی کو بھی بالکل نمایاں کیا، اور یہ بتایا کہ اصل طاقت فرد نہیں ہے، دلیل اصل طاقت ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق تمہاری رہنمائی کروں تو میری اطاعت کرنا، اور اگر اس کے خلاف کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ یہ کس چیز کا بیان ہے؟ یہ اس چیز کا بیان ہے کہ کوئی فرد بالادست نہیں ہے اسلامی ریاست کے اندر۔ مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا امیر انہی میں سے ایک آدمی ہے
اور اسی طرح قرآن و سنت کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سرنگوں ہے. یہ بات، اس کی گہرائی کو آپ ذرا سمجھیے. مغرب کے اندر دلیل کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ طے کر دے. اسلام نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے. اگر پارلیمنٹ کو اس طرح اختیار دیا جائے گا، قانون اور دستور ریاست کے، فرد کے یا کسی ادارے اور پارلیمنٹ کے تابع ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چاہے دستور کے اندر تبدیلی کر دے. آپ نے ابھی اندازہ کیا کہ ہماری پارلیمنٹ نے کس طرح قانون سازی برق رفتاری کے ساتھ کی آخری دنوں میں. بھائی صرف فرد ہی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا، بس اوقات ریاست ڈکٹیٹر بن جاتی ہے، بس اوقات پارلیمنٹ ڈکٹیٹرشپ پر اتر آتی ہے جب اس کو 2/3 اکثریت مل جائے، جب اس کو غلبہ مل جائے اپنے اس فورم کے اوپر. تو اسلام نے اس سے بڑی بات کی. وہ بات یہ ہے کہ دستور اور قانون افراد کو اس پر بالادست نہیں کیا جائے گا. جب قرآن اور سنت جو ہے وہ دستور ہوگا اسلامی ریاست کا، تو کوئی مائی کا لال بنیادی انسانی حقوق کو غصب نہیں کر سکتا. قرآن و سنت کو کوئی شخص تبدیل نہیں کر سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی پہلی سپیچ کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ میں تمہیں میں سے ایک آدمی ہوں، اگر قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری تائید کرنا، ورنہ تم پر میری اطاعت لازم نہیں. یہ کیا ہے؟ دلیل کی بالادستی کی بات انسانی تاریخ کے اندر. یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جمہوریت کی صورت میں لوگوں کو گویا کہ حق دے دیا ہے. بھائی آپ کی جمہوریت تو وہ ہے جو اقبال کہتے ہیں نا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. گنتی کی ہے ایک طرف سارے ہو گئے ہیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں، بس ٹھیک ہے. دلیل بالادست ہوگی. اسلام نے اس سے بڑی بات کی کہ پارلیمنٹ اور ادارے بھی خدائی قانون کے تابع ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ماحول اور حالات کا فائدہ اٹھا کے اس چیز کا اعلان کر دے جی یہ قرآن و سنت جو ہے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ کیا جاتا ہے، معطل کیا، وہ بالادستی رہے. تو یہ چیز کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ریاست عوام کی بالادستی، ان کے حقوق کا تحفظ، جو مغرب کا ترہ امتیاز ہے اس پوری مغربی تہذیب کا آج کے دور کے اندر، جس کو وہ اپنی پوری تہذیبی ارتقاء کی شان کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے انسانی فکر کی ارتقاء کے آخری معراج کو چھو لیا ہے اور اس سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے کہ اس سے آگے اب کچھ بھی نہیں ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں، بلکہ اسلام اس سے بھی کہیں بڑھ کر لوگوں کے حقوق کی بات 14 صدیاں پہلے کر چکا ہے. اچھا، پھر یہ بات کہ عام طور پر کی جاتی ہے جب یہ ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے جی دنیا کو جو رفاہی ریاست یا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور ہے یہ مغرب نے دیا ہے. یہ بات درست ہے کہ اس وقت ہمیں بدقسمتی سے مثالیں ادھر سے لینی پڑتی ہیں، لیکن اس میں مسئلہ اسلام کا نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اسلام تو اپنی بات کر چکا. اگر آج مسلمان معاشرے ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یا ان سے لا علم اور بے بہرا ہو گئے ہیں تو اس میں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام کو کوئی زوال نہیں، نہ کہ بھی زوال آئے گا. زوال جب بھی ہوگا مسلمانوں کو ہوگا اور اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور یہ مغرب نے نہیں دیا، یہ تصور انقلاب فرانس کے بعد نہیں آیا، بلکہ یہ تصور تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ریاست کی صورت میں دنیا کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں. آپ نے یہ لوگوں کو بتایا کہ بیت المال عام لوگوں کا حق ہے. یہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جو قوم کا سردار ہے وہ ان کا خادم ہے. سید القوم خادمہم.
یہ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ کوئی قانون سے بالاتر اور بالادست نہیں ہے۔ مدینہ کی ریاست کو ذرا اپنے تصور میں لائے کہ جس میں بیت المال اور وسائل کس طرح عام پبلک کے لیے ہے۔ یہ میں معافی چاہتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ یہ پاکستان 16 دسمبر کو ٹوٹا، کل وہ دن ہے جو اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے لوگ، آپ سنیں گے۔ کبھی غور کیا کریں کہ پاکستان کیوں ٹوٹا؟ پچھلے سال میں نے 16 دسمبر کی مناسبت سے بڑی تفصیلی بات کی تھی۔ آپ کو ان وجوہات کا جب آپ تعین کریں گے تو ایک بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات میں سے یہ بھی نظر آئے گی کہ یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا تھا اسلام کے نام پر، تو پھر جاگیرداری نظام پھر اسی طرح قائم رہا۔ عام پبلک جو ہے وہ اسی طرح مافیاز کے پریشر کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے۔ بھائی ایک کاروباری آدمی ہے، اس پر آپ نے ٹیکس بھی لگایا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی وہ دیتا ہے، تو ہزاروں ایکڑ رقبے پر ایک شخص قابض ہے، اور کچھ بھی آپ اس سے وصول نہیں کرتے۔ یہی وہ چیز تھی جو اہل مغرب کے اندر جب مذہبی رہنما بات کرتے تھے تو فتویٰ دے کے ان کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ عیسائی پوپ جو خدائی اختیارات کے دعوے دار تھے، بادشاہ کیا کہتا تھا کہ مجھے جو حق حکمرانی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور پوپ کیا کہتا تھا کہ مجھے جو گفتگو میں کرتا ہوں تو اللہ کی طرف سے کرتا ہوں۔ اسلام نے دونوں چیزوں کی نفی کی کہ حق حکمرانی اللہ کے قانون کے تابع عوام کی رائے سے ہوگی، اور کوئی مذہبی رہنما خدا کا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن و سنت کے تابع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اس کی کہی ہوئی کوئی بات حتمی اور آخری نہیں ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ ہے مغرب کا تناظر، اور اسلام اس حوالے سے جو ہمارے سامنے بات رکھتا ہے اور جس چیز کو واضح کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی ریاست کہ جس کے اندر خدا و رسول کے حکم کو بالادستی ہوگی، اس میں کوئی بیت المال ذاتی خزانہ شمار نہیں ہوگا، کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو عدالت کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ ابھی اگر عدالت فیصلے غلط کرتی ہے تو کیوں نہ لوگ تنقید کریں؟ جرنیل کے خلاف بات کرو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرو تو پکڑے جاتے ہیں، جج کے خلاف بات کرو تو توہین عدالت لگ جاتی ہے، مولوی صاحب کے خلاف بات کرو فتویٰ دے دیتے ہیں۔ اب لوگ کدھر جائیں گے؟ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، کھل کے بات کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں اور اپنی رائے پر رہ سکتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ لوگ اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، اور ان کو اپنی رائے پر قائم رہنے کا پورا اختیار اسلام نے دیا ہے۔ اب اس چیز کو ذرا دیکھیے کہ جب اسلام یہ بات کرے کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ، تو یہ تصور مغرب کا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا تصور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کو عام لوگوں کا حق قرار دیا۔ ریاست کے ذمہ ہے کہ لوگوں کی تعلیم، صحت، ان کی رہن سہن، ایون کہ ان کی زمینوں کی ہمواری اور اس کی آباد کاری میں ریاست اپنا حصہ ڈالے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بڑھ کر سوشل ویلفیئر کا کیا تصور ہوگا؟ میں نے شاید کسی پچھلے جمعے میں گزشتہ کسی گفتگو میں یہ واقعہ آپ کو سنایا ہوگا کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جب اولین تصور آپ دریافت کریں گے تو آپ کو مدینہ کی ریاست میں وہ چیز ملے گی۔ چرچل برطانیہ کا بڑا مشہور وزیر اعظم اور بڑا دانشور قسم کا آدمی تھا، دوسرے جنگ عظیم کا فاتح، بچایا اس نے برطانیہ کو ٹوٹنے سے بچایا، لیکن اگلے انتخاب میں ہار گیا۔ غالباً اٹیلی وزیر اعظم تھا جو اس کو شکست دے کے کامیاب ہوا۔
تو اس کا کسی نے انٹرویو کیا کہ آپ جس منشور کی وجہ سے کامیاب ہوئے یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ وہ سارے کے سارا منشور جو تھا، جو چرچل کے خلاف دوسری پارٹی نے پیش کیا، وہ سارے کا سارا دستور ٹوٹل سوشل ویلفیئر پر مبنی تھا، جس میں لوگوں کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب تاریخ پر نظر ڈالی تو مجھے اس کی سب سے بڑی اور پہلی اور اولین مثال جو ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر فاروق کے عہد حکومت میں ملی، کہ جس میں عام لوگوں کو اس درجے اہمیت دی گئی اور عام لوگوں کے حقوق کو اس درجے تسلیم کیا گیا کہ اگر عدالت ہے تو خلیفہ اور عام آدمی برابر ہے، اور اگر حقوق کی وائلیشن کی بات ہوئی ہے تو ایک عورت بھی کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ اے عمر، آپ نے عورتوں کے حق مہر کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے، آپ اپنی بات میں غلط ہیں۔ تو عمر واپس لوٹ کے اپنی رائے سے رجوع کرتے ہیں کہ جب عام پبلک کے حقوق اور وظائف کی بات ہوتی ہے تو یہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملتی ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے زچہ اور بچہ ماں اور اس کے بچے کے جو وظائف تھے بیت المال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین فرمایا۔ مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے، وہ ڈنمارک میں رہتے ہیں، کبھی کبھار آتے ہیں تو ملتے ہیں، کہ وہاں بچوں کے حوالے سے جو الاؤنس ہے اس کا نام عمر الاؤنس ہے ڈنمارک کے اندر، اور وہ بتا رہے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب یہ الاؤنس جاری کرنے کا بل پیش ہوا تو اس کو نام کیا دیا جائے۔ تاریخ کھنگالی گئی کہ پہلی دفعہ کس ریاست کے اندر یا کس شخص نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہو تو اس کی مثال حضرت عمر کے دور میں ملی، تو انہوں نے اس الاؤنس کا نام ہی رکھ دیا عمر الاؤنس۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر سٹیٹ کی جب آپ بات کریں، جس کا آج مغرب ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم نے دنیا کو اس سے روشناس کروایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ روشنی ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے نصیب ہوتی ہے۔ مدینہ کی ریاست وہ ہمارے لیے آج بھی رول ماڈل ہے، وہ پہلی ریاست ہے جس میں عام پبلک کے، دودھ پیتے بچوں کے، غلاموں کے، پسے ہوئے طبقات کے، سب کے حقوق کا پوری طرح تعین کیا گیا۔ یہ وہ ریاست ہے کہ جس میں وسائل کو لوگوں کے اندر اتنی دانش مندی کے ساتھ تقسیم کیا گیا کہ پھر اللہ کے نبی کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس درجے امن و امان قائم ہوگا کہ ایک عورت جو ہے وہ حضرموت کے علاقے سے چلے گی اور بیت اللہ کا قصد کرے گی اور اس کو راستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کے مالی مسائل ہوتے ہیں۔ امن کب تباہ ہوتا ہے؟ جب لوگوں کی معاشی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کروں گا کہ پوری خلافت راشدہ کے اندر یہ منظر ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے حقوق کا اس انداز میں تحفظ کیا گیا۔ تو یہ تصور مغرب نے نہیں پیش کیا سوشل ویلفیئر سٹیٹ کا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اور اس کا نمونہ مدینہ کی ریاست کی صورت میں کہ جس میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کا پورا پورا تحفظ ہو رہا ہے۔ اس طرح نہیں ہے کہ پاکستان بنا لیا لا الہ الا اللہ کے نام پر اور جاگیرداری نظام اسی طرح قائم ہے۔ ایشیا کا سب سے بڑا جاگیردار غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم، پاکستان کے سابق کیئر ٹیکر وزیر اعظم، آپ کو پتہ ہے کہ 85,000 ایکڑ رقبہ ایک آدمی کی ملکیت میں، اور یہ ایک مثال ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور ادھر ہمارے علاقوں کے اندر آپ دیکھیں قبائل نے کس طرح لوگوں کو کیپچر کیا ہوا ہے۔ قبائلی نظام، جاگیرداری نظام، اور اگر اس کے ساتھ میں مذہبی اشرافیہ کو بھی شامل کر دوں تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ کس طرح لوگوں کو کیپچر کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے ذہن بہت ہو گئے ہیں۔ شعور کو اجاگر کرنے والی گفتگو کرنے والے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تصور مغرب نے نہیں بلکہ اسلام نے پیش کیا۔ آگے چلیے کہ مغرب کے اندر انسانی حقوق کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا ایک بڑا عنوان یہ بنایا جاتا ہے جی عورتوں کو جو عزت آج ملی ہے
جو مغربی تہذیب کے اندر عزت ملی ہے، اس کا ماضی کی تاریخ میں کوئی مثال اس کی موجود نہیں ہے، اس کو اپنا طرہ امتیاز سمجھا جاتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس حوالے سے، عورت کے حوالے سے، پیچھے میں کئی جمعے اس موضوع پر عرض کر چکا ہوں، عورت کے حقوق کے حوالے سے اسلام کو پڑھیں۔ مغرب نے تو بے وقوفی یہ کی ہے کہ آزادی نسواں کے نام پر عورت کو مرد کے مد مقابل کھڑا کر دیا، لڑائی کروا دی، کمپرومائز کروانے کی بجائے جنگ کروا دی ہے۔ اور عورت کی سادگی ملاحظہ کریں کہ اس آزادی نسواں فیمنزم کے نتیجے میں مجھے یہ بتائیے کہ عورت کے فرائض میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے؟ بھئی پہلے عورت کے فرائض یہ تھے کہ وہ گارداری کرے گی، حسب ضرورت اور حسب توفیق کاروبار بھی کرے گی، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کے معاملات کو، جاب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، کرے اس کی مہربانی ہے، مزدوری کرنا اس کے ذمے نہیں ہے، یہ سارے مرد کے فرائض ہیں۔ لیکن آزادی نسواں فیمنزم کے کامیاب ہونے کے بعد اب صورتحال کیا ہے کہ عورت بچہ بھی پیدا کرے گی، بچے کی دیکھ بھال بھی وہ کرے گی، کمائے گی بھی وہ، گھر بھی وہ چلائے گی۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے عورت کے فرائض میں اضافہ ہوا ہے یا اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے حقوق میں اضافہ ہوا ہے؟ تو یہ جس طرح کی وہ چیز دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرب تہذیب اسلام نے عورت کو اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا یہ قول ہے کہ خدا کی قسم واللہ ان کنا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا حتی انزل اللہ فیہن ما انزل، کہ خدا کی قسم جاہلیت میں ہم عورتوں کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں احکام نازل کیے۔ اور پھر وہ احکام کیا تھے کہ عورت وراثت میں حصے دار ہوگی۔ بھائی مغرب یہ پراپوگنڈا کرتا ہے نا کہ اسلام مسلمان عورت کو حصہ نہیں دیتے، تو بھائی قصور مسلمانوں کا ہے، مجرم مسلمان ہے، ملزم نہیں ہے، مجرم ہے۔ اسلام کو بدنام مسلمان کر رہے ہیں، اسلام تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین کہہ کہ اسلام نے تو واضح کر دیا کہ عورت کا پورا حق ہے وراثت کے اندر۔ اگر یہ وراثت میں حق نہیں دیتے مسلمان تو مجھے یہ بتائیے کہ قصوروار مسلمان ہوئے نا، اسلام تو قصوروار نہیں ہے۔ عورت کے وقار اور اس کی عزت کا لحاظ کرتے ہوئے حق مہر اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اچھی خاصی تکلیف ہو جو نکاح کرنا چاہتا ہے، اس خاندان کو پورا احساس ہو کہ ہم ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں ہندو تہذیب کے زیر اثر جو ہے وہ بچی والوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے، اور بچے والے جو ہے وہ بس کہہ لیجئے کہ اکڑ خاں بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ حق مہر، صحیح پورا حق مہر، مرد کے خاندان کی حیثیت کے مطابق بچی کی تعلیم و تربیت اور اس کے حسن و جمال، اس کے حسب نسب، اس کے قبیلے اور خاندان کا لحاظ رکھتے ہوئے معقول حق مہر ہونا چاہیے۔ ترکے میں حصہ ہے، حق مہر میں حصہ ہے، وراثت میں حصہ ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ کسی دنیا کے قانون کے اندر یہ چیز نہیں ملے گی کہ اگر کوئی بندہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو بات ختم ہوگی۔ ایک چیز میں لینے نہیں چاہتا، ایک چیز میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے، تو اس کے بعد تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن عورت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ قانون بنایا کہ اگر عورت وراثت سے دستبردار بھی ہو جائے تو تب بھی، اور اگر وہ حق مہر سے دستبردار ہو جائے تب بھی جبرن اس کو حق مہر اور جبرن اس کو وراثت کے اندر حصہ دیا جائے۔ میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں یہاں آ کے کہ بھائی بنیادی انسانی حقوق کا جو عالمی دن ہر سال انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے عنوان کے ساتھ 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید انسانی حقوق سے دنیا اس وقت ہی روشناس ہوئی ہے جب یہ تصور ہم نے دنیا کو دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور سب سے پہلے پوری کاملیت اور جامعیت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک ایک چیز لوگوں کے لیے
ایک ایک طبقے کے لیے ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی. اور اگر آپ اس کا کوئی تقابل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ جو ڈکلیریشن ہے نا UN کا، یہ نیٹ پر موجود ہے، 30 دفعات پر 30 سکے ہیں اور 2 2.5 4 صفحے کے اندر یہ سارا ڈکلیریشن، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یہ موجود ہے کئی زبانوں، انگریزی، اردو، عربی وغیرہ وغیرہ کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے. وہ آپ ذرا خود ہی پڑھ لیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا اس کو بھی ذرا ساتھ رکھ کے پڑھ لیں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے وہ چیزیں جن کی بات اب مغرب کر رہا ہے اس سے بھی کہیں آگے جا کے آپ نے انسانوں کو وہ سارے حق تفویض کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعلان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے کہ لوگوں کل امر الجاہلیت موضوعۃ تحت قدمی، آج جاہلیت کی ہر قدر کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جا رہا ہوں، اور انسانوں کا جو حق بنتا تھا ان سب کا اعلان کر کے ان کو تفویض کر کے میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں. ہمیں فخر اسلام پر اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اسلام کو پڑھیں گے، جب ہم اسلام کے بارے میں غور کریں گے، اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مغربی تہذیب کی یہ جو چمک ہے یہ آپ کو کبھی متاثر نہیں کر سکے گی. اقبال نے جو کہا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری آنکھ کا سرما جو ہے مدینہ و نجف کی خاک ہو، جب ہم قرآن و سنت کو اپنا اڑنا بچھونا بنائیں تو اس دین پر ہمیں فخر پیدا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی توفیق